اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ مبارکہ فاتحہ کی تفسیر کے سلسلے میں ہم اللہ تعالیٰ کے ان 4 صفاتی اسماء مبارکہ تک پہنچے تھے جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رب ہونے، اپنے رحمان ہونے، اپنے رحیم ہونے اور اپنے مالک یوم الدین ہونے کا ذکر ہمارے سامنے فرمایا، تاکہ ہم جب اس کی حمد کریں تو اس کے پے در پے انہی ناموں کی طرف توجہ کر کے اپنے ذہن کو اس کی عظمت کے نور سے منور کریں۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی حمد کا طریقہ بتایا، اپنی تعریف کرنے کا طریقہ خود بتایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبد اس کی حمد کرنے میں کوئی ایسا لفظ استعمال کرے جو اس کے مقام ربوبیت کے منافی ہو یا شایان شان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حمد کا طریقہ جس طرح سے بتایا، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کے لیے جو رب ہے کائنات کا۔ اب یہاں پر بعض حضرات ترجمہ میں کچھ تھوڑا سا اپنے ذہن کے مطابق ایسا محاورہ لے آتے ہیں جس سے عظمت الہی کی وہ منزلیں تھوڑی سی کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ ترجمہ کرتے ہیں ہر حمد ہے یا ہر تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو رب ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بھی اللہ ہے لیکن وہ رب العالمین نہیں ہے، جبکہ لا الہ الا اللہ، کسی کو ہم معبود کہہ ہی نہیں سکتے، کسی کو ہم اللہ کہہ ہی نہیں سکتے، لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو لہٰذا جب ہم یہ کہیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہر تعریف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے جو رب ہے، یعنی اس کی ایک صفت ظاہر، نہ یہ کہ وہ جو، بلکہ جو۔ اردو محاورے میں بھی جب اس کا فرق اہل ادب اس پر غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ جو ایسا ہے یا جو ایسا ہے، اس میں فرق ہے۔ حمد ہے اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا۔ یہاں 4 صفاتی نام ایک دوسرے کے بعد اس لیے بیان ہوئے ہیں تاکہ ہم اللہ کے رب ہونے، رحمان ہونے، رحیم ہونے اور مالک یوم الدین ہونے سب کی طرف ایک ہی لمحے میں متوجہ ہو جائیں، اس لیے کہ کون سی ایسی ذات ہے کہ جو ان 4 ناموں کی مالک ہو سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی ہے جو ان اسماء مبارکہ کا حقیقی معنی میں مستحق ہے، اسی سے مخصوص ہیں، اسی سے مختص ہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ جو
ان ناموں میں اس کے ساتھ شریک بھی ہو. علیحدہ سے کوئی ان ناموں کا مالک ہو یہ تو بات ہی درست نہیں، لیکن کوئی اس میں شریک ہو اس کا، وہ بھی نہیں ہے. کوئی الوہیت میں اس کا شریک نہیں، کوئی ربوبیت میں اس کا شریک نہیں، کوئی رحمانیت میں اس کا شریک نہیں، کوئی رحیمیت میں اس کا شریک نہیں، کوئی مالکیت میں اس کا شریک نہیں. اب اس نے اگر کسی کے لیے، جیسے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ رؤوف اور رحیم استعمال کیا ہے، تو حقیقت میں اس میں اور اللہ کی رحیمیت میں فرق ہے. اللہ کی رحیمیت ذاتی ہے، اس کی اپنی ہے، اس نے کسی سے نہیں لی ہے، کسی نے اسے رحیمیت عطا نہیں کی ہے، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سمیت جس کے لیے بھی رحیمیت کا تصور کریں گے وہ اللہ کی عطا کردہ ہوگی، وہ اللہ کی دین ہوگی. اب اللہ کے لیے جو صفتیں مخصوص ہیں، کوئی ان صفات میں اللہ کے ساتھ شریک بھی نہیں ہے، ان میں ایک الوہیت ہے. وہ ایسا جامع جمیع صفات لفظ ہے اللہ کہ جو ہمیں ذات پروردگار کی طرف متوجہ کرتا ہے. ابتدائے گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ اسم اسے کہتے ہیں جو ہمیں اپنے مسمى یعنی جس کا نام ہے وہ اس کی طرف متوجہ کرے، اس کی طرف ہمیں رہنمائی کرے، ہمارے ذہنوں کو اس کی طرف لے جائے. یا علمی زبان میں اسے کہتے ہیں ما يدل على الذات ويميزه عن غیرہ. اسم اسے کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کی نشاندہی کرے، یدل یا نشاندہی کرے اور اسے اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے تمیز دے، علیحدہ کرے کہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. اور علم، لفظ علم عین لام میم، علم یعنی وہ مخصوص نام جو صرف اسی کا ہو، جس کا بھی کوئی نام ہے اگر اس کے ساتھ مخصوص ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، کتاب کو کتاب کہتے ہیں، قلم کو قلم کہتے ہیں، درخت کو درخت کہتے ہیں. اب درخت کو کتاب نہیں کہیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ لفظ درخت ایک مخصوص شکل کے لیے، جس کے پتے ہیں، ٹہنیاں ہیں، شاخیں ہیں، یہ سب چیزیں ایک مخصوص صورت کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا لفظ اللہ جو ہے یہ اس کی ذات کا علم ہے، یعنی اس کی ذات کے ساتھ مخصوص نام ہے. اس لیے کوئی شخص، کوئی شے لفظ اللہ کا استعمال اس کے لیے جائز نہیں ہوگا.